باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہیں لائے۔ مشرک عورتوں سے کنیز مومنہ بہتر ہے۔ کنیز یعنی کام والی بہتر ہے۔ ایک مومن کام والی مشرک عورت سے بہتر ہے، بول اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جب تک مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو جائے، مومن عورت سے ان سے نکاح نہ کرو، ان کے لیے مومن غلام بہتر ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر مشرک وقت کتنا بھی اچھا دکھنے دو، کتنا بھی کچھ بھی رہن دو، کتنے پیسے والا رہن دو یا کتنا بھی اچھا دکھنے دو، ان تمہارے کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے مشرک مرد، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ تو بول رہے کہ لوگ سے نکاح مت کرو، اور بول رہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حکم کو پورا کھول کے صاف صاف بیان کرتے تاکہ لوگوں اس سے نصیحت حاصل کرنا ان کے۔ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض کے دن عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ تمہیں حکم دیا کرتا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے سامنے ان کی پیشی بہتر رہیں گی۔ آیت نمبر 224 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسم کے لیے نشانی نہ بنایا کرو، نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑو، اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آقا کو کہ لوگ بولو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہر جگہ قسمہ کھانا، اللہ تعالیٰ کی قسمہ کھانا نہ مت کھاؤ، بولو لوگ خالی نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے کاموں میں کھاؤ، باقی ایسا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کو کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خوب سنتے اور خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہاری جھوٹی قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن وہ جو قسم تم اپنے دل سے جان بوجھ کر کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ کرے گا، جب اللہ بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا، اس دوران میں اپنی صلح کر لے، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا۔ آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر طلاق ہی کا ڈیسیجن لے لیا ہے تو اللہ تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور یہ جائز نہیں کہ وہ چھپائے جو ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہے، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر ملاپ چاہے تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لے، اور دستور کے موافق عورتوں کو حق وہی ہے جو مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، اللہ تو ہے ہی زبردست غالب اور حکمت والا۔ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکو وہ واپس لو، یہ دونوں کو اندیشہ ہے
کہ یہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پناہ کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے باہر نہ نکلنا۔ جو اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے وہ ظالم ہوگا۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر شوہر تیسری بار طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو عورت کو پہلے شوہر پھر رجوع ہونا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ دونوں یقین کر لے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہے، یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ طلاق 3 ہے، مطلب جب عورتیں جب ناپاک حیض سے جب 3 بار ہوتا تو اس کے بعد طلاق ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ طلاق کے ٹائم کے بیچ میں اگر آپ کے پیٹوں میں کچھ یعنی آپ پریگننٹ ہو گئے تو اس میں بتلا دینا صحیح رہتا ہے، اس کو چھپانا نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر لوگ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پہ نہیں رہ سکتے تو جب طلاق لے لینا، اور جب تیسری بار طلاق دے ڈالتے تو اس کے بعد جب کیا ہے کہ عورتوں کو دوسروں سے نکاح کر لینا جائز ہے، پہلے مرد سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے نکاح کر لیے اور دوسرا شوہر بھی ان کو چھوڑ دیا تو جب انہوں پہلے شوہر سے شادی کر لے سکتے۔ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو سچی طلاق دے چکو تو ان کی مدت کے دن پورے ہونے قریب آئے تو ان کو حسن سلوک سے اپنا نکاح سے شائستہ رخصت کرو، اور اس نصیحت سے نکاح میں نہ رہنے دو کہ تم ان کو تکلیف دو یا زیادتی کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کے حکم کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ اللہ نے جو دیا اسے یاد کرو۔ تم پر کتاب اور دانائی کی بات نازل کی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت کے دن پورے ہو جائے تو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دونوں راضی ہو، اور اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کو صاف اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے۔ اللہ خود جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماں کے دستور خانہ کپڑے باپ کے ذمہ ہیں۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اور نہ ماں کو ان کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ باپ کو، اور اسی طرح نفق کے وارث کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے دودھ چھوڑنا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم اولاد کو دودھ پلانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ان کا حق دے دیا کرو جو تم طے کر چکے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہارے مال کو خود دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ بچوں کو جو پیدا ہوتے بچے لوگ کو 2 سال تک دودھ پلانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور جو ماں کے جو دودھ پلانے والی ہے، اگر خود کی سگی ماں پلا رہی تو اس کو کھانے کپڑے کا ذمہ کے باپ کے اوپر ہے، اور زیادتی کسی کے اوپر بھی نہیں کرنا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اور بولے کہ اگر شوہر اور عورت دونوں بھی راضی ہے کسی اور سے دودھ پلانے کے واسطے تو اس کو بھی جو تم اس کا حق طے کرو، مطلب جو پیسے جو تیار حق کر دیا گیا ہو، جو تم دودھ پلانے والی کو پیسے دینے کا سے جو مان گئے وہ اس کو دیتے رہو، اور کھانے پینے کا بھی تم نہ دیکھنا بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔
آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جائے تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 روز تک روکے رکھے، اور جب عدت کے دن پورے ہو جائے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے۔ دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری باتوں سے کھلا واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم لوگ کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا مر جائے، فوت ہو جائے، تو عورتوں کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے۔ عدت میں رہنے کے بعد پھر جب عدت کے دن ختم ہو گئے تو انہوں نکاح کر لے سکتے دوسروں سے دستور کے مطابق۔ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نکاح کی بات کرو گے، یہ بات عدت کے دن نہیں کرنی چاہیے اور نہ قول کو قرار خفیہ نہ کرنا۔ دستور کے مطابق کوئی بات کرو اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو نکاح کا پیغام دینا یا اشاروں میں بولنا وہ ٹھیک ہے، چلو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دل میں رکھ لینا بات کو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جب عدت کے دن چل رہے عورتوں کے اور لوگوں کو جا کے بولنا کہ ان سے نکاح ہے، ایسا نکاح کرنا تو وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے بول کے بولا۔ جب تک عدت کے دن ختم نہیں ہوتے جب تک نکاح کے بارے میں بات نہیں کرنا بول کے بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے دے دو، مقدور کے مطابق ہے، تنگستی کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو آدھا مہر دے دو جو مہر مقرر کر دیا ہے۔ اگر عورتیں اپنا مہر بخش دے یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو، یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ نہ کرو، اللہ تمہارے کام سب خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خوشنما بیچ کی نماز، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے ہو، یعنی نماز پڑھتے رہو، خصوصاً بیچ کی نماز جو ہے یعنی جو عصر ہے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو بولے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بولے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ آیت نمبر 239 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو خوف ہو یا پیدل سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، جب تم پر سکون ہو جائے اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے اگر تم نہ پیدل سوار ہے یا جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو، تاکہ جب تک تم کو نماز پڑھ لے، پھر جب تم پر سکون ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کے ذکر میں لوگو۔ اللہ تعالیٰ 240 میں فرما رہے ہیں جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں تو ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالے جائیں، البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدے کی بات میں کرے اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، فوت ہو جائے، تو شوہر کو چاہیے کہ ان وصیت کر کے جانا کہ بیوی کو 1 سال گھر میں رکھا جائے، 1 سال تک خرچی دیا جائے، مطلب خرچہ دینا 1 سال تک، اور ان کو گھر میں
گھر میں رکھنا لوگ کو نکالنا نہیں گھر سے. اگر عورت خود جاری کی انہیں چل جانا تو چھوڑ دینا. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ.